چہرے پر پڑنے والے تقی کے زوردار تھپڑ نے جہاں اس کے ملائم چہرے پر اپنی سخت انگلیوں کے نشان گاڑے تھے، وہیں اس کو اندر تک دہلا دیا تھا۔ اسے تقی سے ایسے رسپانس کی قطعاً کوئی توقع نہیں تھی۔ تھپڑ پڑنے کی تکلیف اور ہتک کے احساس سے اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے اور ساتھ ہی اسے تقی کے غضب سے خوف آنے لگا۔ اس نے آج تک اسے اتنا غضبناک نہیں دیکھا تھا۔ اس نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں نداہل کو مخاطب کیا، شرم نہیں آئی تمہیں؟ ذرا شرم نہیں آئی مجھ سے یہ بات کہتے ہوئے؟ کچھ تو لحاظ کر لیتی اپنی اور میری عمر کا، کچھ تو مان رکھ لیتی میرے اور تمہارے رشتے کا۔ بہن کا درجہ دیتا آیا تھا میں تمہیں، پر اب نہیں دوں گا، کیونکہ تم اس کے لائق ہی نہیں ہو۔ کوشش کرنا کہ اب مجھے تمہاری شکل نظر نہ آئے۔ تقی کا غصہ عروج پر تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بدلحاظ ہوتا، اس نے اپنی زبان بند کی اور اس کے روم سے غصے میں نکل آیا۔ اس کے جاتے ہی نداہل نے روتے ہوئے دروازہ بند کیا اور ناتواں سی ہوتی ہوئی وہیں دروازے کے آگے گرنے کے سے انداز میں بیٹھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے دل کا فیصلہ مان کر اتنی رسوا ہو جائے گی۔ وہ تقی کی نظروں میں رسوا ہی تو ہوئی تھی، کتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کاش کہ وہ اپنے دل کی بات دل میں رکھتی، کاش وہ مہرین اور عائشہ کے مشورے پر عمل نہ کرتی، اے کاش کہ وہ اپنا حال دل نہ سناتی تو اسے آج اس کے سامنے اس طرح ذلیل نہ ہونا پڑتا، وہ اس طرح بے مول نہ ہوتی۔ پر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ اب وہ اپنے مقام و مرتبے سے گر چکی تھی۔ ندامت کے آنسو بہنے لگے۔ نداہل 19 برس کی اسمارٹ سی لڑکی تھی۔ رنگ روپ کی بات کی جائے تو وہ ناقابل بیان حد تک دلکش حسن کی مالک تھی۔ اس کی ایکسیپشنل بیوٹی کا کمال تھا کہ آج تک وہ اسکول کالج میں اپنی اس ہی خوبی کی وجہ سے سب سے زیادہ فیمس اسٹوڈنٹ رہی تھی۔ نداہل کی فیملی کچھ آپسی اختلافات کی وجہ سے علیحدہ ہو گئی تھی، اس لیے نداہل جب 5 سال کی تھی تو اس کے بابا یعنی جاوید احمد اسے اور اس کی مما کو لے کر دوسرے شہر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ اس کے FSC کے ایگزامز چل رہے تھے۔ وہ اپنا لاسٹ پیپر دے کر آئی تھی اور بہت خوش تھی۔ وہ لنچ ٹائم میں اپنے مما بابا کو اپنے پیپر کے متعلق بتا رہی تھی اور اپنی ویکیشنز کے لیے پلانز بھی بنا رہی تھی کہ اچانک اس کے بابا کا فون بجا۔ فون سننے کے بعد تو اس کے بابا کا رنگ ہی اڑ گیا تھا۔ ایک دم وہ پریشانی سے اپنی جگہ سے اٹھے۔ نداہل کی مما کے استفسار پر انہوں نے بتایا کہ ان کے بڑے بھائی کا فون تھا۔ ان کے ابا یعنی نداہل کے دادا کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں۔ ان کی کنڈیشن بہت کریٹیکل ہے، انہیں فوراً وہاں کے لیے نکلنا ہوگا۔ جاوید صاحب کا تو خود کو سنبھالنا ہی مشکل ہو رہا تھا۔ ان کے ابا احمد فرقان 14 سالوں سے انہیں جھگڑا ختم کر کے واپس گھر آنے کا کہتے رہے تھے، پر انہوں نے ایک نہیں سنی تھی، اپنی مرضی کرتے رہے تھے۔ آج تک وہ اپنے آبائی گھر نہیں لوٹے تھے۔ انیلا بیگم ان کی پریشانی دیکھتے ہوئے جلدی سے اٹھی اور چند ضرورت کی چیزیں پیک کر کے یہ لوگ ساہیوال کے لیے روانہ ہوئے۔ اگلے 5 گھنٹوں میں جاوید صاحب اپنے والد کا ہاتھ تھامے ان کے سراہنے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ نداہل کے دادا کی طبیعت اب کچھ سنبھل چکی تھی۔ نکاہت کی وجہ سے انہیں بات کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی، اس کے باوجود بھی وہ جاوید صاحب کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ آخر کو وہ ان کے سب سے لاڈلے بیٹے تھے۔ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک احمد صاحب کی خوشی دیدنی تھی۔ ان کی یہ خوشی دیکھتے ہوئے ابو بکر یعنی نداہل کے تایا نے ایک بار پھر اپنے چھوٹے بھائی کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھایا۔ اس بار انہوں نے بغیر کسی پس و پیش کے ان کی پیشکش قبول کی اور دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو گلے لگاتے اپنے سارے سابقہ گلے شکوے بھلا دیے۔ ہاسپٹل میں دادا کے روم میں ہی یہ ساری کارروائی ہو رہی تھی۔ نداہل بھی وہاں موجود تھی۔ بظاہر تو وہ وہیں تھی، لیکن اس کا دماغ کہیں اور ہی اٹک کر رہ گیا تھا۔ اس نے اب تک اس شخص کو دوبارہ وہاں نہیں دیکھا تھا جس نے انہیں ہاسپٹل کے گیٹ پر ریسیو کیا تھا اور دادا کے روم تک لایا تھا۔ نہ وہ نام جانتی تھی، نہ اسے پہچان پائی۔ اسے بس اتنا معلوم تھا کہ وہ اس کے تایا کے 3 بیٹوں میں سے کوئی ایک ہے۔ پتہ نہیں کیا تھا اس کی شخصیت میں جو وہ نداہل کا سارا دھیان اپنی طرف کھینچے ہوئے تھا۔
اگر خوبصورتی کی بات کی جائے تو وہ اس خاندان کی میراث تھی، لیکن یہ کوئی ایسی خاص خوبی نہیں تھی جو نداہل کو متاثر کر سکتی۔ پھر کیا تھا وہ جس نے نداہل کی تمام تر سوچوں کو اپنی طرف کھینچ لیا تھا؟ نداہل اپنے ارد گرد ہونے والی گفتگو اور دوسری سرگرمی میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہی تھی۔ گاہے بگاہے وہ اپنی نظریں کمرے کے داخلی راستے پر دوڑا رہی تھی، جیسے وہ اس کے آنے کا انتظار کر رہی ہو۔ وہ ابھی اس کے متعلق سوچ ہی رہی تھی کہ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اسے نظروں کے سامنے دیکھ کر نداہل کو اپنے اندر عجیب سرشاری کی کیفیت محسوس ہوئی۔ اس کی یہ کیفیت بالکل غیر معمولی اور نئی تھی، پر اس نے دھیان نہیں دیا۔ وہ اپنے ہاتھ میں موجود دوائیوں اور فروٹس کو ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ نداہل کو اس کا لب و لہجہ بہت اٹریکٹ کر رہا تھا، جس طرح وہ تایا سے، دادا سے اور باقی لوگوں سے گفتگو کر رہا تھا۔ وہ لہجہ، وہ طرز کلام بہت خوبصورت اور دل کو موہ لینے والا تھا۔ یہی تو وہ وصف تھا کہ جس نے نداہل کو بہت گہرائی سے متاثر کیا تھا۔ اس کی اچھی، نرم اور شریفانہ طبیعت اس کے ہر لفظ میں جھلک رہی تھی، اور وہ بہت محبت سے اس کے ہر لفظ پر کان لگائے بیٹھی تھی۔ بغیر سوچے سمجھے وہ خود کو کچھ انجانے راستوں پر چلانے جا رہی تھی۔ تقی لمحہ لمحہ اس کے دل میں اتر رہا تھا، اور وہ اپنے اندر پلتی ان تبدیلیوں سے بے خبر، کسی مستقبل کی پرواہ کیے بغیر صرف اپنے حال میں جی رہی تھی، جو فی الوقت اسے بہت حسین لگ رہا تھا۔ وہاں سارے دادا کی تیمارداری اور آپسی گفتگو میں بہت اچھے سے مصروف تھے، اور نداہل وہاں ویسے ہی خاموشی سے کونے میں دبکی بیٹھی تھی۔ کسی کا دھیان اس کی طرف نہیں گیا سوائے تقی کے۔ تقی نے بہت خوش مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسکرا کر اسے مخاطب کیا۔ ارے محترمہ، آپ بھی اپنے دادا کی کچھ تیمارداری کر کے ثواب کما لیں، یا کم سے کم اپنے خاندان والوں سے گپیں ہی لگا لیں۔ تقی کے ایک دم مخاطب کرنے پر وہ ذرا چونکی تھی، پر اس کی بات سن کر وہ مسکرا دی۔ اماں جانی، ویسے یہ ہے کون؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میری گڑیا کو پھپھو مل گئی ہے شاید۔ امامہ بیچاری کو کب سے پھپھو کا شوق تھا، تقی نے شوخی سے کہا۔ اس کی بات پر سب مسکرا دیے۔ ہاں بیٹا، یہ تمہاری چچا ذات نداہل ہے، اور تمہاری بہن بھی، اور میری پوتی تو واقعی اسے دیکھ کر بڑی خوش ہوگی، تائی امی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تقی کی بیٹی کے متعلق سن کر نداہل کا تو سانس اٹک کر رہ گیا تھا۔ اس نے اس وقت سوچا ہی نہیں کہ اس کے تایا کا بڑا بیٹا میرڈ ہے اور 5 سالہ بچی کا باپ بھی ہے۔ وہ جب سے وہاں آئی تھی اسے کسی تیسری چیز کے متعلق سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا، پر اب اس نے سن بھی لیا تھا اور اسے سمجھ بھی آ گئی تھی، سو اس نے اپنے دل کی ہو چکی بغاوت سے بے خبر اپنی سوچوں کو لگام لگائی اور خود کو کمپوز کیا۔ اب وہ نارمل طریقے سے ہی اسے ٹریٹ کر رہی تھی۔ اگر دادا کی طبیعت سنبھل چکی تھی، مگر پھر بھی ڈاکٹرز کی ہدایت تھی کہ مریض کے گرد چمگٹا نہ لگایا جائے، اس لیے تقی نداہل، چچی اور اماں جانی کو لے کر گھر آ گیا تھا۔ ڈاکٹرز حیران تھے کہ اتنے شدید اٹیک اور اتنی زیادہ عمر ہونے کے باوجود بھی احمد فاروق اتنی تیزی سے ریکور کر رہے تھے۔ انہیں اپنے بیٹے کے آنے کی خوشی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس قدر حشاش بشاش نظر آنے لگے تھے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے جاوید صاحب نے مستقل طور پر دوبارہ احمد ولا شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا۔ سب نے ان کے اس فیصلے کو بہت سراہا، دلوں میں کوئی بغض تو باقی رہا نہیں تھا، اس لیے سب ایک دوسرے کے لیے خوشی ہی خوشی محسوس کر رہے تھے۔ سب کی خوشی اپنی جگہ، پر نداہل کا معاملہ ایسا تھا کہ بن مانگے ہی من چاہے نعمت مل گئی تھی۔ وہ اپنے کسی اندرونی احساس، کسی اندرونی طاقت کے ہاتھوں مجبور خود کو تقی کی طرف مائل ہونے سے نہیں روک پا رہی تھی، اور قیامت تو یہ تھی کہ وہ اپنے ہی حال دل سے آشنا نہیں تھی۔ 1 ہفتے کے اندر اندر شفٹنگ کا کام مکمل ہوا۔ نداہل کبھی بھی اپنی زندگی میں اتنی خوش نہیں ہوئی جتنی کہ آج کل رہنے لگی تھی۔ دن میں ہر وقت، ہر لمحہ تقی کے خیالات اسے سرشار کیے رکھتے تھے۔ آج کل وہ فری تھی، سو کرنے کے لیے کوئی خاص کام نہیں ہوتا تھا، اس لیے اس نے تقی کی سوچوں کو اپنا قبلہ بنایا ہوا تھا۔
جب تقی اپنی جاب سے واپس آتا تو نداہل کی خوشی دیدنی ہوتی۔ وہ ہر وقت اس کے پیچھے گھومتی رہتی اور اس کا ہر کام دل و جان سے کرتی۔ تقی کی خاطر تو اس نے اس کی ساری فیوریٹ ڈشز بھی بنانا سیکھ لیا تھا۔ ایک اور عجیب معاملہ تھا کہ نداہل تقی کی بیوی سے بالکل جیلس نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کی اور آمنہ کی آپس میں بہت اچھی دوستی بھی ہو چکی تھی، اور امامہ وہ تو نداہل کی جان بن چکی تھی۔ نداہل کا خیال تھا کہ وہ صرف تقی کی اچھی نیچر اور اس نے اخلاق کی وجہ سے اس سے متاثر ہے، اس لیے اس نے اپنے دل و دماغ میں تقی سے اپنی جذباتی وابستگی کے متعلق گہرائی سے نہیں سوچا۔ وہ تقی بھائی کہتے کہتے ہی غیر ارادی طور پر اندر سے خود میں اس کے لیے کوئی اور ہی جذبے پالنے لگی تھی۔ اس کے دن بہت آرام و سکون سے گزر رہے تھے کہ اس کی چھٹیاں ختم ہوئیں۔ تقی نے اس کا ایڈمیشن اسی یونیورسٹی میں کروایا جہاں وہ سینئر پروفیسر کے طور پر اپنے تدریسی فرائض انجام دے رہا تھا۔ تقی کا وہ حد سے زیادہ کیئرنگ اور سویٹ بیہیویئر نداہل کو بار بار اپنی طرف مائل کرتا تھا۔ نداہل کے لیے تو سونے پر سہاگا ہو گیا تھا کہ اس کی پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری تایا نے تقی کو ہی سونپی تھی، اور اگر تایا نہ بھی سونپتے تو وہ خود اتنے اچھے دل کا مالک تھا کہ اپنے ہوتے ہوئے نداہل کی ذمہ داری کسی اور کو نہ سونپتا۔ بہرحال نداہل صبح جلدی سے ہی اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی، اور جب سے اس کی یونیورسٹی کی کلاسز شروع ہوئی تھیں اس نے ایک دن بھی تقی کے ساتھ ناشتہ مس نہیں کیا تھا۔ اسے 1 ہفتہ ہی ہوا تھا یونیورسٹی آتے ہوئے۔ اس عرصے میں اس نے اپنی بہت اچھی سہیلیاں بھی بنا لی تھیں، عائشہ اور مہرین۔ باقی سب تو ٹھیک تھا، اور وہ دونوں لڑکیاں اچھی بھی بہت تھیں، لیکن ان دونوں لڑکیوں میں ایک بری عادت تھی کہ وہ ہمیشہ فارغ وقت میں بیٹھ کر یونیورسٹی میں موجود کپلز کے متعلق محو گفتگو رہتی تھیں۔ ہر وقت بیہودہ پی ایف جی ایف، پیار محبت اور اس قسم کی فضول گفتگو نے نداہل کی شخصیت پر بھی اثر ڈالا تھا۔ اب اس کی سوچ بدلنے لگی تھی۔ وہ تقی کے لیے اپنے دل کی زمین میں دفن جذبات پر سے مٹی کھرچنے لگی تھی۔ اس کی بدلتی سوچ کے ساتھ اسے اپنے اندر چھپے راز معلوم ہونے لگے۔ آہستہ آہستہ اس کا سکون بے چینی میں بدل گیا۔ ہر وقت کہ اضطراب نے اسے بے بس کر کے رکھ دیا تھا، اور اس کی بڑھتی حیرت کے لیے اتنا کافی تھا کہ اس پر تقی کی محبت کا راز کھل چکا تھا۔ وہ رات کو اپنے کمرے میں بلینکٹ میں دبک کر لیٹی تھی، اور حسب معمول تقی اس کے حواسوں پر قابض تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اسے تقی کے متعلق سوچتے ہوئے خوف آ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ سے بھی ڈرنے لگی تھی۔ اس کے دل کی جسارت نے اس کا سکون غارت کر دیا تھا۔ اف اللہ، وہ تقی سے محبت کرنے لگی تھی۔ یہ احساس اسے کھل کر سانس بھی نہیں لینے دے رہا تھا۔ وہ اپنے آپ سے بہت شرمندہ تھی۔ تقی اسے بہن مانتا تھا، اور وہ اسے کچھ اور ہی مان چکی تھی۔ اس نے اپنے خیالات کو لاگ جھٹکنا چاہا۔ اس نے اپنے آپ کو جھوٹے دلاسے دینے چاہے کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی، پر دلاسے جھوٹے تھے۔ وہ کب اسے بہلا سکتے تھے؟ اسے بے تحاشا رونا آیا کہ وہ کس بندے کو دل دے بیٹھی تھی۔ ایسا شخص جو عمر میں اس سے 14 سال بڑا تھا، ایسا شخص جو شادی شدہ تھا اور اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا تھا، ایسا شخص جس کی ایک عدد بیٹی بھی تھی۔ بھلا وہ کس امید، کس یقین، کس گمان کے تحت اس کے حصول کی خواہش کرتی؟ اس کی مشکل بڑھتی جا رہی تھی، اس کی الجھنوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ یوں ہی مضطرب سی اپنے خیالوں، اپنی سوچوں سے جنگ لڑتے لڑتے گہری نیند میں چلی گئی، پر یہ نیند اسے بہت دیر سے آئی تھی۔ آج وہ صبح اٹھی تو اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ اب تک کے عرصے میں پہلی مرتبہ اس نے تقی کے ساتھ ناشتہ نہیں کیا تھا۔ آج اس نے یونیورسٹی تک کے راستے میں بھی اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس کے اندر ایک احساس جرم پیدا ہو گیا تھا۔ وہ اپنے دل کی بات کسی سے شیئر کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے اسے بس یونیورسٹی پہنچنا تھا، اور جلد از جلد پہنچنا تھا۔ اسے اپنی تمام رداد اپنی سہیلیوں کو سنانی تھی۔ وہ ابھی اپنے خیالوں میں گم تھی کہ تقی کی آواز
نے اسے اس کی یہاں وہاں بھٹکتی سوچوں کے چکر سے باہر نکالا۔ نداہل، کوئی پریشانی ہے کیا؟ تقی اس کی بے چینی بھانپ گیا تھا۔ نہیں تو، نداہل نے کار کی ونڈو کی طرف چہرہ کیے بہت اٹک اٹک کر ٹوٹا پھوٹا سا انکار کیا۔ نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ اس کا تقی سے نظریں ملانا محال ہو گیا تھا۔ ابھی تو تقی اس کے حال دل سے واقف نہیں تھا تو تب یہ حال تھا۔ تقی کو اس کی طرف دیکھنے سے اعتراض برتنا کھٹک رہا تھا۔ تو پھر کیا بات ہے؟ مجھ سے ناراض ہو؟ میری کوئی بات بری لگی ہے کیا؟ تقی نے پریشانی سے پوچھا۔ نداہل کا کوئی جواب نہ پا کر وہ پھر سے بولا، اگر ایسا ہے تو میں اپنی گڑیا کے سامنے فوراً کان پکڑ کر معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ نداہل تھی کہ شرمندہ پہ شرمندہ ہوئے جا رہی تھی۔ نہیں تقی بھائی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے بھلا آپ سے کیوں ناراض ہونا ہے؟ اور میں تو کیا، آپ سے تو کوئی بھی ناراض نہیں ہو سکتا۔ آخر اتنے سویٹ جو ہیں آپ۔ نداہل نے دل کو قابو کر کے خود کو کمپوز کرتے ہوئے خوش دلی سے کہنا چاہا۔ پہلی مرتبہ تقی کے لیے بھائی کا لفظ بہت مشکل سے اس کے حلق سے برآمد ہوا تھا۔ شکر تھا کہ وہ لوگ یونیورسٹی پہنچ گئے تھے اور وہ مزید سوالات سے بچ گئی۔ تقی کو بھی کوئی ضروری کام یاد آیا تھا، اس لیے اس نے بھی نداہل کو آڑے ہاتھوں لینے کا ارادہ ترک کر دیا اور اسے خاموشی سے جانے دیا۔ نداہل یونیورسٹی پہنچتے ہی ادھر ادھر نظریں دوڑاتی عائشہ اور مہرین کو ڈھونڈنے لگی، پر وہ اسے وہاں کیسے نظر آتی کیونکہ وہ تو ہمیشہ لیٹ آتی تھیں۔ خیر، 20 منٹ انتظار کے بعد جب وہ دونوں اسے سامنے سے آتی نظر آئیں تو اس نے انہیں ریسیو کر کے محض سلام دعا کی کیونکہ کلاس کا ٹائم ہو چکا تھا۔ لیکچر کے دوران بھی وہ غائب دماغ رہی۔ وہ نہ کانسنٹریٹ کر پا رہی تھی نہ اس کا دھیان لگ رہا تھا۔ ایک عجیب پریشانی، عجیب خوف اور ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا اسے خود پر۔ اللہ اللہ کر کے لیکچرز گزرے اور وہ لوگ فری ہوئے تو وہ جلدی سے اپنی دوستوں کے ساتھ کیفیٹیریا کی طرف گئی۔ عائشہ اور مہرین کو بھی اس کے رویے میں تبدیلی نظر آ رہی تھی۔ کچھ عجیب سا نہیں ریئیکٹ کر رہی تم آج؟ کوئی مسئلہ ہے تو ڈسکس کرو، شاید ہم تمہاری کچھ ہیلپ کر سکیں۔ عائشہ نے اس کے چہرے کا اس طرح بھانپتے ہوئے بات شروع کی۔ نداہل خاموشی سے نظریں جھکائے ٹیبل پر ہاتھ رکھے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو گھور رہی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ یار، اب تو مجھے بھی ٹینشن ہو رہی ہے، پکا کوئی مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ بتاؤ تو صحیح۔ جب تک کچھ بتاؤ گی نہیں تب تک ہم تمہاری پرابلم کیسے سالو کریں گے، ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ ہاں بولو، مہرین نے اسے ایسے خاموش پا کر پریشانی سے پوچھا۔ نداہل کو بھی اپنے دل کا بوجھ تو ہلکا کرنا ہی تھا، اس لیے اس نے بالآخر اپنی زبان کھولی۔ یار، مجھے لگتا ہے کہ مجھے محبت ہو گئی ہے۔ نداہل کا خوف دیکھنے والا تھا، اس سے پورا جملہ بھی آرام سے نہیں بولا گیا۔ اس کے برعکس اس کی دوستوں کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ تو یار، اس میں اتنا گھبرانے والی کیا بات ہے؟ محبت ہوئی ہے، کسی کا قتل تو نہیں کیا نا جو ایسے گھبرا رہی ہو؟ عائشہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسے نداہل کی سچویشن پر ہنسی آ رہی تھی، وہ اسے بیوقوف سمجھ رہی تھی، پر انہیں نداہل کی تکلیف کا کب اندازہ تھا۔ تم پوچھو گی نہیں کس سے ہوئی ہے؟ نداہل کا لہجہ بہت شکستہ، بہت ہارا ہوا تھا۔ ہاں یار بتاؤ۔ مہرین ذرا آگے کو جھک کر اپنا پورا انہماک شو کر رہی تھی۔ تقی بھائی سے۔ نداہل جانتی تھی کہ وہ یہ بات کیسے اپنی زبان پر لائی تھی۔ اب حیرت کا جھٹکا تو اس کی دوستوں کو بھی لگا تھا، پر انہیں تو ایسی چٹپٹی لو سٹوریز کا پہلے سے ہی اتنا شوق تھا کہ وہ نداہل کو کوئی اچھا اور صاف ستھرا مشورہ دینے کی بجائے اسے بہکانے لگی۔ انہیں چاہیے تھا اسے سمجھاتی کہ اپنے جذبات پر بند باندھے، نہیں تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، پر وہ دونوں تھیں الٹی کھوپڑیاں۔ اب ذرا ان کے مشورے پڑھیں۔ یار کوئی نہیں، اس میں اتنی ٹینشن لینے والی کون سی بات ہے، محبت ہو گئی تو ہو گئی، اب خود کو اسٹرانگ کرو اور جا کر انہیں بتا دو۔ یہ عائشہ صاحبہ کے الفاظ تھے۔ نداہل نے تو حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھا۔ یار، یہ کیا بک رہی ہو؟
تمہیں پتا بھی ہے کہ وہ میرڈ ہیں، بچی کے باپ ہیں اور مجھ سے عمر میں پورے 14 سال بڑے ہیں، مجھے بہن سمجھتے ہیں۔ میں کیسے انہیں یہ سب بتاؤں گی؟ اس کے مشورے پر نداہل کا پورا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ کام ڈاؤن گرل، ایک تو تمہیں تمہاری پریشانی کا حل بتا رہی ہے وہ، اور اوپر سے تم اسی پر بھڑک رہی ہو۔ کچھ تو لحاظ کرو۔ اور یہ ساری باتیں جو تم اب گنوا رہی ہو، یہ اس وقت نہیں سوچی جب تم اپنا دل ہارنے لگی تھی؟ ہاں، مہرین بھی گویا عائشہ کی بات سے متفق تھی۔ جو بھی ہو، میں تقی بھائی سے ایسا ویسا کچھ نہیں کہوں گی، نداہل نے دو ٹوک جواب دیا۔ ایسی لڑکیوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ زندگی میں ان فضول محبتوں کے علاوہ بھی بہت سے مسائل ہیں۔ زندگی کے حقائق ہوتے ہیں۔ ہمارا ہم سے منسلک لوگوں کے ساتھ رشتہ کس نوعیت کا اور کس حد تک نازک ہو سکتا ہے، ان باتوں کی یہ مہرین اور عائشہ جیسی لڑکیوں کو بھلا کیا سمجھ؟ نداہل کا بوجھ ہلکا ہونے کی بجائے مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ پرسکون ہونے کی بجائے مزید مضطرب ہو گئی تھی۔ مت کہو کچھ بھی، ساری زندگی تڑپتی رہنا اسے اس کی بیوی کے ساتھ دیکھ دیکھ کر۔ جانی، اب اس پر تمہارا حق ہے، تم چاہنے لگی ہو اس کو، اور دیکھو اس کا میرڈ ہونا، بچی کا باپ ہونا، تم سے ایج میں بڑا ہونا، یہ سب چیزیں محبت کے آگے میٹر نہیں کرتی۔ مہرین نے اپنی طرف سے بھرپور مخلصانہ سجیشن دیا تھا۔ ہاں یار، تو موقع ملتے ہی تقی کو پروپوز کر دو، بول دو کہ تمہیں اس سے محبت ہے، تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو، اور تمہیں اس کی کسی چیز سے مسئلہ نہیں ہے، تمہیں صرف اس کا ساتھ چاہیے۔ عائشہ بھی فکر مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی صلاح پیش کرنے لگی۔ حد ہے، فضول گوئی کی بھی حد ہے۔ یہ سب باتیں تو میں نے بھی نہیں سوچی۔ جا رہی ہوں میں تم لوگوں کے پاس سے۔ میری غلطی تھی کہ میں نے تم لوگوں سے کسی اچھی تجویز کی توقع کی۔ وہ یہ کہتی ان کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ یونیورسٹی سے واپسی پر اس نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی تاکہ پھر سے کوئی سوال نہ کرے تقی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا اسے ایسے خود سے جنگ لڑتے لڑتے، اور اوپر سے اس کی دوستوں کی ریگولر بیسس پر برین واشنگ، اس کا تذبذب، اس کی بدحواسی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب تو اسے اپنی دونوں دوستوں کی باتیں بھی معقول لگنے لگی تھیں۔ اس کی ہر دم بڑھتی بے قلی، عائشہ اور مہرین کے سنجیدہ مگر بھونڈے مشورے، اس سب نے نداہل کو وہ کہنے پر مجبور کر دیا جو وہ کبھی کہنا نہیں چاہتی تھی۔ آج اسے موقع مل گیا تھا۔ گھر والے کسی شادی کی تقریب میں گئے ہوئے تھے، تقی کے دونوں بھائی بھی گھر پر نہیں تھے، اور آمنہ وہ امامہ کو سلانے گئی تھی۔ تقی لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے روم میں ہی بیٹھے بیٹھے تقی کو واٹس ایپ پر ٹیکسٹ کیا تھا، میں نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ تقی صدا کا معصوم، اسے تو پہلے ہی اندازہ تھا کہ نداہل کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے، پر وہ انتظار میں تھا کہ وہ اس سے اپنی بات کب شیئر کرے گی۔ اس نے ٹیکسٹ کا جواب دینے کی بھی دیر نہیں کی۔ تقی جانتا تھا کہ اس وقت وہ اپنے روم میں ہوگی، اس لیے وہ اٹھ کر سیدھا اس کے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ وہاں آتے ہی اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اسے سامنے پا کر پتہ نہیں کیوں پر نداہل اپنے آنسو نہیں روک پا رہی تھی۔ تقی کو تشویش ہوئی۔ ارے یہ کیا؟ رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ کیا ضروری بات کرنی تھی تمہیں، بولو۔ تقی اچھا خاصا پریشان ہوا۔ نداہل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بات کیسے شروع کرے۔ ایک تو تقی بھی سامنے بیٹھا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا اور جواب کا منتظر تھا۔ اس نے بہت مشکل سے، بہت ہمت سے کہنے کے لیے الفاظ جمع کیے۔ تقی، مجھے نہیں پتا کہ آپ میری بات پر کیسا ریئیکٹ کریں گے، پر میں بہت پریشان ہوں۔ اگر میں نے یہ بات آپ کو نہ بتائی تو میرا سکون سے رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ گڑیا، خیر تو ہے، بات کیا ہے؟ کچھ تو بتاؤ۔ تقی اس کا صرف تقی کہہ کر مخاطب کرنا فراموش کر گیا تھا۔ اسے واقعتاً نداہل کے لیے پریشانی محسوس ہو رہی تھی۔ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ تقی، آپ کو نہیں پتا کہ میرا کیا حال بنا ہوا ہے۔ آپ میری بے قراری کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ پلیز آپ مجھ سے شادی کر لیں۔
نداہل نے بلاخر اپنا سارا بکار اور تقی کا سارا مان چکنا چور کر دیا اور فوراً سے اپنے دل کی تمام بات کہہ ڈالی۔ تقی گنگ سا اس کی بات سن رہا تھا۔ غیظ و غضب کی ایک لہر تھی جو اس کے تن بدن میں دوڑی تھی۔ اسی غصے کا نتیجہ تھا کہ وہ خود کو روک نہیں پایا تھا اور غصے کی شدت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک زوردار تھپڑ نداہل کے منہ پر دے مارا تھا۔ نیکسٹ سین، اسے رہ رہ کر اپنی جلد بازی اور اپنی اس حماقت پر افسوس ہو رہا تھا۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ تقی اس بات کو کہیں گھر والوں کو ہی نہ بتا دے، پر وہ جانتی تھی کہ وہ اتنا امیچور نہیں کہ اس کی بات کسی کو بھی جا کر بتائے۔ ذلت کا احساس اس کو الگ ستا رہا تھا، وہ تو اپنی ہی نظروں میں گر کر رہ گئی تھی۔ سارا دن گزر چکا تھا، اس کی اپنے روم سے باہر نکلنے تک کی ہمت نہیں ہوئی۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرے تو کیا کرے، اپنی کہیں بات پر قائم رہے یا تقی سے معافی مانگے۔ یقیناً معافی ہی بہتر آپشن تھا، پر مصیبت یہ تھی کہ اب وہ اس سے معافی کیسے مانگے؟ اس کا تو ابھی تک دوبارہ سامنا بھی نہیں کیا تھا۔ وہ بھلا کیا منہ لے کر اس کے سامنے جائے، کیسے بات کرے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بس ایک تکلیف تھی جو اندر باہر سے اسے اذیت پہنچا رہی تھی۔ صبح تک وہ کافی سنبھل چکی تھی۔ وہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر باہر آئی تو تقی ناشتے کی ٹیبل پر موجود نہیں تھا۔ اس کے پوچھنے پر پتا چلا کہ وہ جا چکا ہے اور آج ڈرائیور اسے ڈراپ کرے گا۔ ایک طرح سے اچھا ہی ہوا تھا، کیونکہ فی الوقت اس میں بالکل بھی حوصلہ نہیں تھا کہ وہ اسے فیس کر پاتی، لیکن نداہل حقیقت سے نظریں چرانے والوں میں سے نہیں تھی۔ مانا کہ اس نے اپنی خواہش اور دوستوں کے بہکاوے میں آ کر اپنا سارا امیج خراب کر دیا تھا، لیکن اب اسے یہ امیج درست بھی تو کرنا تھا۔ وہ بھلا کب تک خود کو اس شخص کے سامنے اس طرح بے مول ہوتا برداشت کر سکتی تھی؟ سو اسے اب جلد از جلد اس سے بات کرنی تھی، اسے منانا تھا۔ یونیورسٹی پہنچ کر اس نے پہلی فرصت میں ہی عائشہ اور مہرین کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ان کے انتہائی گھٹیا مشوروں پر دو چار سنائی بھی۔ وہ بھی آگے سے ڈھیل لڑکیاں تھیں، اس کی کسی بات کا کہاں اثر ہونا تھا۔ الٹا انہوں نے اسے آئینہ دکھایا کہ بی بی، تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو کہ تمہیں کسی بات کی سمجھ نہ ہو۔ حقیقتاً تم بھی یہی کرنا چاہتی تھی جس کا مشورہ ہم نے دیا، اور اب سارا ملبہ ہم پر ڈال رہی ہو۔ اور صحیح بے شرم کہا ہے اس نے تمہیں، خیال نہیں آیا تمہیں کہ وہ اپنی بہن سمجھتا تھا؟ اب تم نے مزید کوئی بات کی نا ہم دونوں سے تو اچھا نہیں ہوگا۔ عائشہ نے جی بھر کر بھڑاس نکالی۔ نداہل کو اب مزید پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اس نے تو خود کو دلاسا دیا ہوا تھا کہ اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں، اور وہ یہ سب اپنی دوستوں کے بہکاوے میں آ کر گئی تھی، پر اب اسے معلوم ہوا تھا کہ اس میں تو سارا عمل دخل اس کی اپنی خواہش کا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم، دنیا و مافیا سے بے خبر یوں ہی چلتی جا رہی تھی۔ اپنی بے دہانی کی وجہ سے وہ سامنے سے آتے شخص سے آہستہ سے ٹکرائی۔ وہ آدمی دراصل اپنی بائیں طرف دیکھتا ہوا چلا آ رہا تھا اور نداہل اس کی دائیں جانب سے گزر رہی تھی، سو اس لیے ان دونوں کا ٹکراؤ ہوا۔ نداہل نے آنکھیں بھر کر اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا، بس وہ اسے سوری کہتی آگے بڑھ گئی تھی، اور وہ جناب چند لمحوں تک اسے جاتا دیکھتے رہے۔ ملک عمیر اکبر کو یہ لڑکی بہت اٹریکٹیو لگی۔ خیر وہ جس کام سے آیا تھا اس کو انجام دینے کے لیے آگے بڑھ گیا، اس بات سے لا علم کہ اس سے ٹکرانے والی وہ اٹریکشن اس کے سکون کا بیڑا غرق کرنے والی ہے۔ نیکسٹ سین، ملک عمیر اپنا کام کر کے واپس لوٹا تو پتہ نہیں کیوں اس کی نظریں ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں، حالانکہ اسے عادت نہیں تھی یوں راستے میں یہاں وہاں دیکھنے کی، پر شاید اس کی نظریں نداہل کو کھوج رہی تھیں۔ ابھی 2 منٹ ہی ہوئے تھے اسے چلتے ہوئے کہ نداہل اسے وہیں سامنے گھاس پر ایک طرف کو اکیلی بیٹھی دکھائی دی۔ ملک عمیر نے اپنے سن گلاسز نیچے کو سرکا کر ذرا غور سے اس کا معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ محترمہ کسی گہری سوچ میں غرق ہیں اور ساتھ ہی بہت الجھی ہوئی ہیں۔ میرا اس کی الجھنوں سے کیا لینا دینا؟ ملک عمیر نے دل میں سوچا اور سر جھٹکتا وہاں سے چلا گیا۔
نتاہل واقعی الجھی ہوئی تھی۔ یہ جو رولا اس نے ڈالا تھا، اب اسے ختم کرنے کا کوئی آئیڈیا ہی اس کے ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ بہرحال اب زبان سے ڈائریکٹ کچھ بھی کہنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ اسی پریشانی میں اس کا یہ دن بھی گزر گیا۔ تقی کا ظرف تھا کہ اس نے گھر والوں میں سے کسی کو بھی نتاہل کی اس حرکت کی بھنک نہیں لگنے دی تھی۔ بس وہ اس کے سامنے آنے اور بات کرنے سے اعتراض برت رہا تھا۔ نتاہل کا تو دل کٹ کر رہ گیا تھا اس بے رخی پر وہ کیا کرتی؟ وہ تو حقدار تھی اس سب کی۔ نتاہل کو مزید 2 دن لگے اپنی حالت بہتر بنانے میں۔ فائنلی وہ سوچ چکی تھی کہ جس قدر بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے اتنی بڑی بات آرام سے کہی تھی، ویسے ہی اس نے اب اس سے معافی مانگنی تھی۔ اسے جلد از جلد اپنے احساس شرمندگی سے جان چھڑانی تھی۔ اس لیے اس نے سوچا کہ پہلے وہ ٹیکسٹ کے ذریعے اسے سوری بولے، کیونکہ زبان سے کہنا تو اس کے لیے تھا ہی مشکل۔ اس مقصد کے لیے اس نے فون اٹھایا، واٹس ایپ کھولا اور میسج لکھنا چاہا، پر یہ کیا؟ تقی تو اسے بلاک کر چکا تھا۔ مطلب اس کی ناراضگی کی نوعیت اتنی سخت تھی کہ وہ اس کا نمبر تک فون میں برداشت نہیں کر پایا۔ ایسے سچے اور صاف دل والے لوگوں کے دلوں کو جب کوئی ٹھیس پہنچاتا ہے تو ان کے اندر باہر ایک کوہرام مچ جاتا ہے۔ تقی کے قلب پر بھی ایسا ہی کوہرام مچ گیا تھا۔ نتاہل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ اب تو صرف ڈائریکٹ بات کرنے والا آپشن باقی رہ گیا تھا، پر وہ اس سے کیسے بات کرتی جب وہ کسی صورت اس کی شکل تک دیکھنے کا رابطہ نہیں تھا؟ پھر بات کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ نتاہل کی اچھی قسمت تھی کہ وہ اسے بالآخر لاؤنج میں مل گیا تھا۔ وہاں وہ اکیلا تھا، سو نتاہل نے بغیر وقت ضائع کیے آس پاس جا کر اس سے معافی مانگی۔ تقی بھائی، پلیز مجھے معاف کر دیں، ایسے ناراض نہ ہو مجھ سے۔ آئی نو میں نے آپ کا مان توڑا ہے، بٹ بلیو می میں بہت شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ تقی اس کی ہمت پر حیران تھا کہ اس دن اتنی بے عزتی کروانے کے بعد بھی وہ اس کے سامنے آ کر اسے مخاطب کر رہی تھی۔ ساتھ میں وہ بہت قہر آلود نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم سے اسی ڈٹائی کی توقع تھی، بے شرم تم ویسے ہی ہو۔ کہا بھی تھا کہ اپنی شکل نہ دکھانا مجھے۔ تقی کا لب و لہجہ انتہائی زہریلا تھا۔ بھائی پلیز، جو بھی کہہ لیں، پر پلیز مجھے معاف کر دیں۔ نتاہل بھی اپنی بات پر قائم رہی۔ اسے اپنی مزید تذلیل کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ بس اسے منانا چاہتی تھی جس کا اس نے جانے انجانے میں شدت سے دل توڑا تھا۔ پتہ بھی ہے تمہیں کہ کس قدر تکلیف پہنچائی ہے تم نے مجھے۔ میں بار بار خود کو مجرم سمجھ رہا ہوں کہ نہ جانے میرے کس انداز سے تمہیں یہ تاثر ملا کہ تم نے مجھے خود بلا کر اتنی بڑی بات کہہ دی۔ بالکل امامہ کی طرح سمجھتا تھا میں تمہیں۔ اس نے شکایتی نظر نتاہل پر ڈالی اور مزید کوئی بات سنے یا کیے بغیر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ نتاہل کی امید ٹوٹ کر رہ گئی تھی اور وہ یہ کام جتنا آسان سمجھ رہی تھی اتنا آسان نہیں تھا۔ نتاہل کی تو اب دنیا سے دل ہی اٹھ چکا تھا۔ ایک بیزاری تھی، ایک بے چینی جو اس پر ہر وقت طاری رہتی۔ گھر میں سب لوگوں کے بار بار پوچھنے پر اس نے خود کو کنٹرول کرنا شروع کیا تھا۔ اب وہ سب کے سامنے پہلے جیسی ہی رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ نہا دھو کر آئی تھی اور ہلکے ہلکے سے نم بالوں کو کمر پر پھیلائے، ایک کندھے پر دوپٹہ سیٹ کیے، موبائل ہاتھ میں پکڑے، کانوں میں ہینڈ فری لگائے لان میں ٹہلنے لگی۔ ایک بہت ہی پرشوق نظر اسے اپنے حصار میں لیے ہوئی تھی۔ اسے نتاہل کی یہ الجھی اور اداس سی صورت بہت بھا رہی تھی۔ ایک مسکراہٹ بکھری تھی اس کے ہونٹوں پر۔ اسے اس لڑکی کو پھر سے اپنے سامنے دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ مطلب وہ تقی ابو بکر کی تختی دار تھی۔ وہ اپنا تقی کے گھر آنے کا مقصد بلائے بہت دلنشیں نظروں سے نتاہل کے سراپے کو اپنے دل میں اتار رہا تھا۔ دراصل ملک عمیر اپنے چھوٹے بھائی کے ایگزامز کے رزلٹ کے سلسلے میں تقی سے ملنے آیا تھا۔ اس نے یونیورسٹی جا کر باقی پروفیسر سے تو معاملہ طے کر لیا تھا، پر وہاں دوسرے پروفیسرز کی زبانی اسے معلوم ہوا کہ تقی تھوڑی ٹیڑھی چیز ہے۔
یہ آرام سے رشوت لے کر اس کے بھائی کو بغیر اہلیت کے پاس کرنے سے صاف منع کر دے گا، اس لیے وہ اس سے تفصیلی بات چیت کرنے اس کے گھر آیا تھا۔ وہ تقی کے گھر میں ڈائننگ روم میں بیٹھا تھا، اس کا انتظار کر رہا تھا کہ ڈائننگ روم کی ونڈو کے پار اسے لان میں نداہل کا وجود نظر آیا اور بس یہی اس کی نظر ٹک کر رہ گئی۔ ایسا بالکل نہیں تھا کہ اسے دیکھنے پر ملک عمیر کے دل میں کوئی ہلچل مچی ہو، وہ تو بس اسے نظروں کے سامنے پا کر ایک عجیب سی خوشی مل رہی تھی کہ جیسے یہی تو ہے جو اس کے دل کی بلند ترین مسند پر براجمان ہونے کے لائق ہے۔ تقی ڈائننگ روم میں داخل ہوا تو ملک عمیر کو اپنے آپ سے بیگانہ پایا۔ اس نے عمیر کی نظروں کو پرکھ کر ان کا تعاقب کیا تو اندر تک جل کر رہ گیا۔ ناراضگی اپنی جگہ پر نداہل اس کے گھر کی عزت تھی اور اسے بالکل یہ بات پسند نہیں تھی کہ کوئی ایرا گیرا اس کے گھر کی لڑکی کے وجود پر نظریں جمائے، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے۔ خیر وہ جانتا تھا کہ عمیر جیسے اڑیل کو روکنے کا تو کوئی دائرہ نہیں، اس لیے وہ خاموشی سے باہر نکلا اور غصے میں آ کر نداہل کو جا لیا۔ بس یہی کام کرتی رہنا، مردوں کو لبھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ پتہ نہیں ہے کیا کہ گھر پر مہمان آئے ہوئے ہیں، مزے سے آ کر ڈائننگ روم کے آگے چہل قدمی کے مزے لوٹے جا رہے ہیں۔ تقی غصے میں آ کر اسے الٹی سیدھی باتیں سنائی جا رہا تھا۔ نداہل پریشان کہ وہ آخر یہ سب یعنی اتنی گری ہوئی باتیں اس کے متعلق کیسے کر سکتا ہے، وہ بھی فضول میں، بغیر کسی وجہ کے۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ تقی کو اس کے ایسے وہیں پر کھڑے رہنے پر مزید غصہ آیا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ نداہل خود ہی اس کا مطلب سمجھ کر وہاں سے چلی جائے، پر تقی کی ان الٹی باتوں کا مطلب اسے خود کو سمجھ نہیں آنا تھا تو نداہل کیسے سمجھتی؟ مطلب کیا ہے آپ کا؟ نداہل نے اپنی ناسمجھی کے پیش نظر سوال کیا۔ محترمہ، کہیں اندر جا کر اپنا یہ چہل قدمی کا شوق پورا کرو۔ وہ ڈائننگ روم میں بیٹھا عیاش امیر زادہ تمہارے حسن سے لطف اندوز ہو رہا ہے، تقی نے کڑوے لہجے میں کہا۔ اسے اب تقی کا مطلب سمجھ آیا، اس لیے وہ خاموشی سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ تقی بھی ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گیا جہاں عمیر بیٹھا بڑی دلچسپی سے مگر سرا الجھ کر سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، کیونکہ ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کی نوعیت کا اسے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ عمیر کو تھوڑا سا تجسس بھی ہوا کہ آخر بات کیا ہو رہی ہے، مگر تقی کے الفاظ وہ تو اسے بالکل ہی حقیر کر گئے، یعنی ایک معمولی سی غلطی پر وہ اس سے اتنا بدگمان ہو گیا تھا۔ نداہل نے افسوس سے سوچا، پر تقی کو دراصل غصہ عمیر پر تھا۔ اس کا بے باکی سے نداہل پر نظریں جمانا تقی کو بہت ناگوار گزرا تھا۔ خیر وہ خود کو نارمل کیے اب اچھے سے عمیر کا خیر مقدم کر رہا تھا۔ عام عزت دار اور شریف لوگ ویسے بھی ملک عمیر جیسے سیاسی اور ڈون نما بندوں سے ذرا ادب کر رہنا پسند کرتے ہیں۔ عمیر اور تقی آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ عمیر کے بات شروع کرنے سے پہلے ہی تقی بول پڑا کہ دیکھیں ملک صاحب، اگر آپ کا بھائی اس لائق ہوا کہ میرٹ پر پاس ہو سکے تو میں کبھی اسے فیل نہیں کروں گا، پر اگر وہ اس کا اہل نہیں ہے تو معاف کیجیے گا، مگر میں اسے ناحق پاس نہیں کر سکتا۔ تقی نے چہرے پر سختی اور سنجیدگی لاتے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ملک عمیر کو بھی بھلا اب کہاں فکر تھی کسی بات کی، وہ تو کسی اور ہی دنیا میں پہنچ چکا تھا۔ ارے نہیں جناب، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں ایسی کوئی بات نہیں کرنے آیا، میں تو بس اس کی رپورٹ لینے آیا تھا کہ کیسا جا رہا ہے پڑھائی میں۔ عمیر نے تو بات ہی بدل دی تھی۔ اب جیسا کہ وہ جان چکا تھا کہ نداہل تقی کی کچھ نہ کچھ لگتی ہے اور اس کے حصول کا راستہ وہ تقی سے بگاڑ کر ناہموار نہیں کرنا چاہتا تھا، تبھی اس نے بات ہی بدل دی۔ تقی کو عمیر کی بات پر حیرانی ہوئی تھی، پر وہ معمولی سے انداز میں اسے اس کے بھائی کی رپورٹ کے متعلق آگاہ کرنے لگا۔ اتنے میں سامنے سے نداہل لوازمات سے سجی ٹرالی گھسیٹتی ہوئی آتی دکھائی دی۔ ان دونوں کی گفتگو کا تسلسل ٹوٹا۔ ملک عمیر تو لمحے کی دیر کیے بغیر اپنی پوری توجہ اس کی طرف مبذول کر گیا۔ عمیر کا یہ انداز تقی کو بھڑکانے کے لیے کافی تھا۔ ملک عمیر کو تو اس نے کچھ نہ کہا، اس سے نداہل پر شدید
شدید قسم کا غصہ آیا کہ وہ ابھی اس کو اتنی کھری کھری سنا کر آیا تھا اور اب وہ ڈھیٹ بن کر پھر سے سامنے آ گئی۔ اس نے قہر آلود نظروں سے نداہل کو گھورا اور لپک کر اس کے ہاتھ سے ٹرالی کا ہینڈل چھڑا کر خود پکڑا اور جانے کا اشارہ کیا۔ تقی کی یہ حرکتیں عمیر کو اور بھی محسوس کر رہی تھیں۔ نداہل بری طرح سہمی ہوئی واپس جانے کے لیے مڑی۔ تقی صاحب، غالباً یہ لڑکی آپ کے اہل خانہ میں سے ہے، کم سے کم تعارف تو کروا دیجیے، عمیر نے مسکراتے ہوئے ڈھٹائی سے کہا۔ تقی بل کھا کر رہ گیا۔ ملک صاحب، یہ نداہل ہے، میری چچا ذات، تقی نے اپنا غصہ دباتے ہوئے بڑے تحمل سے کہا۔ نداہل اس کی آواز سے لہجہ بھانپ چکی تھی، اس لیے بغیر رکے وہ جلدی سے وہاں سے غائب ہوئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ عمیر کو لے کر اس کی موجودگی پر اتنا عجیب کیوں ریاکٹ کر رہا تھا۔ تقی کی بد کلامی کا دکھ علیحدہ ہی اسے گھائل کر رہا تھا، پر وہ کیا کر سکتی تھی، اس لیے خاموش رہی۔ تقی نے اس کے جانے کے بعد اپنی پوری کوشش سے جلد از جلد اس ملک عمیر نما کیڑے کو رخصت کیا اور اس سے جان چھڑائی۔ اس کا وجود تقی سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اور شاید اس کی وجہ نداہل تھی۔ نداہل اپنے روم میں بیٹھی تھی، اپنی کوئی اسائنمنٹ تیار کر رہی تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ دروازہ کھلا ہی تھا، اس لیے اس نے اٹھنے کی زحمت نہیں کی اور شاید نوک کرنے والے کا مقصد اس کی توجہ حاصل کرنا تھا۔ نداہل تھوڑی حیرانی سے دروازے پر کھڑے تقی کو دیکھ رہی تھی۔ اصل میں اسے امید نہیں تھی کہ اب تقی اس کے پاس آئے گا، پر اسے وہ آج کی شام والی بات یاد آئی کہ وہ تقی کے منع کرنے پر بھی وہاں اس کے سامنے چلی گئی تھی۔ اسے تقی کے چہرے کے سخت تاثرات سے تھوڑی دہشت محسوس ہوئی، پر اپنا ڈر چھپاتی وہ احتراماً کھڑی ہوئی۔ تقی بھائی، آپ یہاں آئیں، بیٹھیں، اس نے نظریں جھکائے دھیمی آواز میں کہا، پر لہجے سے اس کے شام والے القابات کے رد عمل کے طور پر ناراضگی صاف ظاہر تھی۔ یعنی تقی اس سے ناراض اور وہ تقی سے ناراض تھی۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں کہ میرے منع کرنے پر بھی تم اس عمیر کے سامنے کیوں آئیں؟ زیادہ شوق ہے تمہیں اپنے جلوے بکھیرنے کا؟ پتہ نہیں تمہیں کہ ایسے گنڈوں جیسے لوگ عورت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تقی لہجے میں اخیر کڑواہٹ بھرتے سراپے سوال بنا ہوا تھا اور نداہل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ ایسے کیوں بیہیو کر رہا ہے۔ آج سے پہلے تو اس نے ایسا کبھی کچھ نہیں کہا تھا، پر اس وقت اس نے اپنا سمجھنے سمجھانے والا مشغلہ چھوڑا اور تقی کی بات کا جواب دینے لگی۔ میں جان بوجھ کر نہیں آئی تھی، تائی امی نے بھیجا تھا، میں نے منع کیا تھا پر انہوں نے اصرار کیا تو میں لے آئی۔ اب اس میں اتنی بڑی کون سی قیامت آئی ہے جو آپ ایسے بھڑک رہے ہیں؟ نداہل بھی اس کے اس فضول غصے سے جل کر رہ گئی تھی، آخر کتنا برداشت کرتی۔ اس لیے اس نے بھی ساری تمیز اور ادب بالائے طاق رکھ کر درستی سے جواب دیا، جو بھی ہے، تمہیں وہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ ملک عمیر، تقی نے ابھی اپنا جملہ مکمل نہیں کیا تھا کہ نداہل نے اس کی بات روک دی۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کیا ملک عمیر کی رٹ لگائی ہوئی ہے؟ ہاں، میں نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا، مجھے تو اس کی نظروں میں اپنے لیے کوئی غلاظت نظر نہیں آئی، بلکہ وہ جس انداز میں دیکھ رہا تھا، محبت کرنے والے دیکھتے ہیں ایسے۔ اس میں اتنی بڑی تو کوئی بات نہیں جو آپ نے بنا بات ہی اتنا ایشو بنا کر رکھ دیا ہے۔ نداہل کا دماغ بھی الٹ کر رہ گیا تھا، اسے خود کو بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا کچھ اور کیسے بھول گئی۔ اپنے لفظوں پر غور کرنے پر اس نے دانتوں تلے زبان دبائی۔ اف، کیا آل فال بول دیا ہے میں نے، اس نے دل میں سوچا، اور تقی آنکھیں پھاڑے اس کے کہے ہر جملے پر حیرت زدہ تھا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ بچا نہیں تھا، سو وہ چپ چاپ اپنا سا منہ لیے وہاں سے رفو چکر ہوا۔ نداہل کو شاید گزرے دنوں کے واقعات کا ڈپریشن تھا اور تقی کی بے رخی، پھر اس کے کہے برے الفاظ، شاید اسی وجہ سے وہ بے دہانی میں سب بول گئی، پر اب وہ اچھی خاصی کھجل ہو رہی تھی۔ ان دونوں کو ہی اپنی ہی حرکتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نداہل نے صحیح آئینہ دکھایا تھا کہ آخر وہ اتنا سیریس کیوں ہو رہا ہے، عمیر کا ایسے دیکھنا اسے کیوں برداشت نہیں ہوا۔ اور ایک اور بات تقی کے دماغ کو الجھانے لگی تھی کہ وہ نداہل کی معافی
اس کی اپولوجی ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے تو بولا تھا کہ وہ اسے اپنی بہن سمجھتا ہے، امامہ کی طرح ٹریٹ کرتا ہے، پر یہ کیا؟ نداہل کے لیے اس کے اپنے جذبات بدلنے لگے تھے۔ اس نے لان میں ٹہلتے ہوئے سوچا، عجیب انکشاف ہوا تھا اس پر۔ اس کو اب پریشانی ہونے لگی تھی۔ اس کے ٹہلنے کی رفتار میں تیزی آ رہی تھی، وہ مضطرب سا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے سگریٹ لائٹر نکال کر عجیب جنونی انداز میں سگریٹ سلگائی اور اس کے کش لینے لگا۔ وہ لمحوں میں ہی آدھی سگریٹ ختم کر چکا تھا کہ اسے اندر سے آمنہ اور امامہ آتی دکھائی دی۔ اس نے جلدی سے سگریٹ بجھا کر کیاری میں پھینکی اور ان دونوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اپنی پریشانی اور بے چینی کے تاثرات چھپائے اور مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر امامہ کو گود میں اٹھایا۔ خیر ہے آج میری شہزادی اتنا پیانہ تیار ہوئی ہے؟ تقی نے پیار سے امامہ کا گال چومتے ہوئے کہا۔ جی پاپا، بس آپ اور ماما آئس کریم کھانے جا رہے ہیں نا، اس لیے تیار ہوئی ہوں۔ امامہ نے بچوں والی فطری معصومیت سے کہا۔ ارے یہ پلان کب بنا؟ تقی نے حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتے امامہ کی چھوٹی سی ناک دباتے ہوئے کہا۔ بس ابھی ابھی بنایا ہے میں نے۔ امامہ تقی کی ہلکی ہلکی سی داڑھی کو اپنی چھوٹی سی انگلیوں سے کھرچتے ہوئے کہنے لگی۔ اب وہ کافی ریلیکسڈ فیل کر رہا تھا۔ امامہ کے ساتھ ہوتے ہوئے وہ ہمیشہ ایسے ہی اپنی ہر پریشانی بھول جایا کرتا تھا، اس لیے اس وقت بھی وہ کافی ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ آمنہ کھڑی ان دونوں باپ بیٹے کی ڈائلاگ بازی مسکراتے ہوئے سن رہی تھی۔ پاپا اب چلے بھی، ورنہ لیٹ ہی ہو جائیں گے ہم لوگ، امامہ اتاولی ہو کر کہہ رہی تھی۔ اس کی بے صبری پر تقی کو ہنسی آئی۔ اوکے میری گڑیا، چلو چلتے ہیں۔ تقی حامی بھرتا ہوا کار کی طرف بڑھا۔ بلکہ ایک سیکنڈ، میں کار کی چابی تو لے آؤں، تقی نے کچھ سوچتے ہوئے امامہ کو گود سے اتار کر کہا۔ چابی تو یہ رہی پاپا۔ امامہ نے جلدی سے اپنی ننھی سی مٹھی کھول کر چابی دکھائی۔ اوہ، تو مطلب پورا انتظام کیا ہوا ہے؟ تقی کو ہنسی آئی۔ جی پاپا، پورا انتظام کیا ہوا ہے، بس آپ کار سٹارٹ کریں، میں نے داہل پھپھو کو بلا کر لاتی ہوں۔ امامہ نے دانت نکالتے ہوئے چہک کر کار کی چابی تقی کو تھما کر کہا اور اندر کی طرف جانے لگی۔ نہیں بیٹا رکو، آج ہم لوگ اکیلے چل لیتے ہیں، پھپھو کو پھر لے جائیں گے۔ تقی نے اس کو بہلانے کی کوشش کی کیونکہ نداہل کے بغیر وہ اپنا کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ کیا ہوا تقی، لے چلتے ہیں نا اسے بھی، اتنے دنوں سے اس کی بھی آؤٹنگ نہیں ہوئی۔ آمنہ نے امامہ کی رونی شکل دیکھتے ہوئے ریکویسٹ کی۔ یار کچھ نہیں، بس میں آج اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتا ہوں۔ تقی نے بات گول کی۔ اب وہ کیا بتاتا کہ اس میں ہمت ختم ہوتی جا رہی ہے نداہل کا سامنا کرنے کی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ نداہل کے بارے میں ایسا سوچے، کوئی پیار محبت والے جذبات رکھے۔ اس کی پہلی اور آخری ترجیح اس کی فیملی تھی، صرف اور صرف اس کی فیملی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی تیسرے کی وجہ سے وہ اپنی ہستی بستی زندگی خراب کرے، پر اس کے دل میں مچلنے والے جذبات بہت جلد اس کے سارے ارادوں پر پانی پھیرنے والے تھے۔ وہ خاموشی سے کار کی طرف بڑھ گیا۔ امامہ تقی کی کوئی بات خاطر میں نہ لائی اور بھاگتی ہوئی اندر گئی۔ آمنہ بھی اس کے پیچھے پیچھے گئی۔ نداہل کا ذرا موڈ نہیں تھا کہیں باہر جانے کا، اور تقی کے ساتھ جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پر امامہ کی ضد اور آمنہ کے اصرار پر اسے آنا پڑا۔ تقی کار گھر سے باہر نکال کر وہیں اس میں بیٹھا اپنی بیوی اور بچی کا ویٹ کر رہا تھا، پر گیٹ سے ان دونوں کے ساتھ نکلتی نداہل کو دیکھ کر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ اس لڑکی سے کوئی جذباتی وابستگی نہیں رکھنا چاہتا تھا، پر اس کے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا تھا؟ اس کا دل بغاوت کر بیٹھا تھا۔ اب اس کا خمیازہ تقی کو بھگتنا تھا، اپنے آپ سے لڑ کر، بے چین ہو کر، بے قرار ہو کر۔ اپنے اس نئے جذبے کے ہاتھوں اس کو اذیت ملنی تھی۔ ان سب کے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اس نے کار سٹارٹ کی، پر وہ کچھ نہیں بولا۔ اسے نداہل کی موجودگی بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، پر کیا کرتا؟ امامہ کی ضد تھی سو وہ خاموش رہا۔ تھوڑی دیر پہلے والی ریلیکسیشن تو کہیں غائب ہو گئی تھی۔
اب اسے بہت بے سکونی محسوس ہو رہی تھی۔ نظریں بار بار کار کے فرنٹ مرر سے ہوتی بیک سیٹ پر امامہ کے ساتھ بیٹھی نداہل پر بھٹک رہی تھیں۔ اس کا دل کیا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے۔ اتنا بے اختیار ہو چکا تھا وہ، اتنا سا کنٹرول بھی نہیں کر پا رہا تھا وہ۔ نداہل کو بھی عجیب ہچکچاہٹ ہو رہی تھی اس سارے ماحول سے۔ نیکسٹ سین، نداہل صبح سو کر اٹھی تو نماز وغیرہ پڑھ کر یونیورسٹی کی تیاری کرنے لگی۔ کچھ یاد آنے پر اس نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اس نے اپنی اسائنمنٹ کمپلیٹ نہیں کی تھی۔ وہ اسائنمنٹ تقی کو سبمٹ کروانی تھی، اور تقی تو ویسے ہی کام کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں برتتا تھا، اور اب تو اس کی کوئی علیحدہ ہی دشمنی نکل آئی ہے میرے ساتھ۔ نداہل نے ہاتھ میں موجود اسائنمنٹ پیپرز کو دیکھتے ہوئے سوچا، یعنی اب تو پکی شامت آنی تھی۔ پہلے بھی بے شک وہ جتنا مرضی خوش گفتار اور سویٹ تھا، لیکن اس نے کام کے معاملے میں آج تک کسی اسٹوڈنٹ کو چھوٹ نہیں دی تھی۔ نداہل کو تو ٹینشن ہونے لگی۔ اب ساری کلاس کے سامنے ہونے والی آج کی انسلٹ سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ ابھی تھوڑا وقت تھا اس کے پاس۔ اس نے سوچا کہ تھوڑی بہت ابھی بیٹھ کر بنا لی جائے۔ یونیورسٹی کے لیے اس کی باقی تیاری مکمل تھی، سو وہ اپنی چیزیں اٹھائے لاؤنج میں ہی آ کر بیٹھ گئی اور بڑے انہماک سے اسائنمنٹ تیار کرنے لگی۔ ٹینشن اپنی جگہ پر اس وقت اسے اپنے کام پر دھیان دینا تھا، کیونکہ تقی کے ہاتھوں بے عزت ہونے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن شاید آج اس کے ستارے گردش میں تھے۔ اس نے لکھے ہوئے آدھے پیپرز ٹیبل پر رکھے ہوئے تھے جو اس نے بڑی مشکل سے ابھی ہی لکھے تھے۔ باقی آدھے پیپرز وہ اپنی گود میں رکھے کام کرنے میں مصروف تھی۔ اس کی بال پین کی انک ختم ہوئی تھی۔ اس نے اپنی کتاب پر نظریں جمائے، ایک ہاتھ سے ٹیبل کی طرف دیکھے بغیر وہاں پیپرز پر موجود اپنا دوسرا بال پین ٹٹولنا چاہا، اور یہ کیا؟ ساری محنت تباہ ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کا ہاتھ وہاں پڑے چائے کے کپ سے لگا جو ابھی ابھی اس کی ماما وہاں رکھ کر گئی تھیں۔ وہ کپ عین اس کے بے ترتیبی سے پڑے اسائنمنٹ پیپرز پر جا کر لڑکا تھا۔ اس نے صدمے سے بکھری چائے اور ان خراب حالت کاغذوں کو دیکھا۔ اس کا دل کیا کہ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر روئے، یعنی اب واقعی آج اس کی انسلٹ پکی تھی۔ وہ سر پکڑے بڑی دل گرفتہ سی ہو کر ان چائے کی زد میں آئی اور آگ کو دیکھ رہی تھی۔ پریشانی اور شامت آنے کے خوف سے باقاعدہ اس کے آنسو بہنے لگے تھے۔ اتنے میں اسے تقی اپنی ڈریس شرٹ کے کف کے بٹن بند کرتے ہوئے سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ اسے حیرت ہوئی، وہ اسی کی طرف آ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ تقی کے اتنے پیار سے پوچھنے پر وہ حیرت سے مرنے والی ہو رہی تھی۔ ابھی کل تک تو وہ اس سے اتنی نفرت اور کڑواہٹ سے پیش آ رہا تھا، اب وہ دوبارہ پہلے جیسے تقی کی طرح بات کیوں کر رہا تھا؟ وہ بے حد ششدر رہی تھی۔ اپنی حیرت کے مارے وہ تقی کے سوال کا جواب بھی نہیں دے پائی، اس لیے اس نے دوبارہ سوال کیا، نداہل جواب دو، کیا پریشانی ہے؟ وہی پہلے جیسا ٹھنڈا میٹھا ہموار لہجہ۔ نداہل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک دم سے اتنا پولائٹ کیسے ہوا، لیکن فی الحال اس نے اپنی بے یقینی ایک طرف رکھ کر اپنا مسئلہ بتایا۔ وہ میں نے پوری اسائنمنٹ ریڈی کر لی تھی جو آج آپ کو سبمٹ کرانی تھی، لیکن دیکھیں، لیکن اس پر چائے گر گئی ہے نا؟ اتنی سی بات ہے، اس میں اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ نداہل سے تقی کی انسلٹ کے خوف کے مارے بولا نہیں جا رہا تھا، اس لیے تقی نے اس کی بات کاٹ کر خود ہی جملہ مکمل کر کے اس کی مشکل آسان کی۔ کیا مطلب؟ پریشانی کی کوئی بات نہیں، اب آپ ساری کلاس کے سامنے میری انسلٹ کریں گے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پریشان نہ ہوں؟ نداہل نے ناسمجھی سے پوچھا۔ نہیں کرتا انسلٹ، ریلیکس ہو جاؤ، ایک ہفتہ مزید دے رہا ہوں تمہیں، آرام سے دوبارہ تیار کر لینا بس۔ اب اپنی یہ رونی صورت ٹھیک کرو، تقی نے خوش مزاجی سے کہا۔ نداہل کی تو عقل دنگ تھی کہ ایک رات گزری ہے بس، اور تقی کے لب و لہجے میں گزرے دنوں کے ناگوار واقعات، اس کی ناراضگی، اس کی بے رخی کی کوئی جھلک ہی نہیں۔ نداہل بہت متحیر تھی۔
تقی اس کی حیرت نوٹ کر چکا تھا، پر ابھی وہ اپنی اس اچانک تبدیلی کے حوالے سے کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا۔ ناشتہ کیا تم نے؟ اس نے بالکل عام سے لہجے میں پوچھا۔ نداہل نے نفی میں سر ہلایا۔ چلو آؤ میرے ساتھ کر لو، پھر اکٹھے چلیں گے یونیورسٹی، تقی نے مسکراتے ہوئے آفر کی۔ نداہل کو اس کی یہ اچانک تبدیلی بالکل ہضم نہیں ہو رہی تھی، پر پھر بھی وہ چپ چاپ اس کی پیروی کرتی ناشتے کی ٹیبل تک گئی۔ ناشتے کے دوران نداہل کا سارا دھیان تقی کی طرف رہا۔ وہ بہت پزل ہو چکی تھی۔ آخر کیوں وہ پھر ایک دم سے اتنا اچھا بن گیا تھا؟ یہ ساری باتیں ایک طرف، پر اسے تقی کی طبیعت بھی کچھ بوجھل بوجھل سی لگ رہی تھی، جیسے وہ رات بھر سو نہ سکا ہو، جیسے اس نے کافی وقت کی ذہنی الجھن سے لڑتے لڑتے گزارا ہو۔ آخر کیا تھا یہ سب؟ نداہل بالکل نہیں سمجھ پائی۔ نداہل کا اندازہ بالکل درست تھا، تقی واقعی گزشتہ رات سو نہیں پایا تھا۔ اس نے پوری رات الجھن میں ہی تو گزاری تھی۔ اسے بے چینی تھی کہ آخر وہ کس راستے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسے نداہل کی کنڈیشن کا بھی اچھے سے اندازہ ہوا کہ وہ بیچاری دل کے ہاتھوں بہت مجبور ہو کر اپنی محبت کا اظہار کر بیٹھی تھی، پر تقی کو ایسا نہیں کرنا تھا۔ نداہل تو چھوٹی تھی، امیچور تھی، اس لیے اس نے بے وقوفی کر لی، لیکن تقی بچہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو بچوں والا تھا۔ وہ یہ بات سمجھتا تھا کہ اس کی فیملی اس کی نئی نویلی محبت سے بڑھ کر ہے، اس لیے اسے خود کو سنبھالنا تھا، اسے اپنے جذبات قابو کرنے تھے۔ اسے اب گلٹ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے نداہل کو تھپڑ مار کر زیادتی کی تھی، اور پھر اپنے کل کے کہے فضول الفاظ اور تقریباً نداہل کی کردار شکنی کرنے کا کام کر گئے تھے جو۔ تقی بہت ندامت محسوس کرنے لگا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ اتنی بدتمیزی کے بجائے اسے آرام اور تحمل سے منع کر دیتا اور اچھا برا اس پر واضح کر دیتا تو نداہل کو بھی اتنی شرمندگی کا سامنا نہیں ہوتا، پر سمجھانا تو دور کی بات، تقی نے تو اس کی معافی تک بھی ایکسپٹ نہیں کی تھی، اور اس کے جس اظہار محبت پر وہ اتنی گری ہوئی باتیں سناتا رہا تھا، اب وہی محبت اس کے حواسوں پر غالب آ رہی تھی، یا شاید یہ نداہل کی محبت کی طاقت تھی جس نے تقی کو اپنی طرف مائل کر لیا تھا۔ پر اب اسے کوئی تدارک کرنا تھا، کوئی تجویز سوچنی تھی، کوئی تدبیر کرنی تھی، تاکہ وہ خود کو اس محبت کے غلبے سے بچا سکے، تاکہ اس کی اور نداہل کی زندگی کا امن اور سکون قائم رہے۔ ایک ایک کر کے وہ رات کے سارے پہر اپنی ان سوچوں کی نظر کرتا رہا۔ اس نے سونے کی کوشش تک نہیں کی اور نہ ہی وہ سو سکا تھا۔ نیکسٹ سین۔ ناشتے کے بعد نداہل اپنی چیزیں اٹھا کر تقی کی ہدایت کے مطابق اس کی کار میں آ کر بیٹھی تھی۔ 2 منٹ بعد وہ بھی آ بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ اسے ڈرائیونگ کرتے 5 منٹ ہو چکے تھے، پر ابھی تک وہ کچھ نہیں بولا۔ سو نداہل نے ہی بات شروع کی۔ تقی بھائی، آپ کو کیا ہوا ہے اچانک؟ آپ پھر سے پہلے جیسا کیوں ری ایکٹ کر رہے ہیں؟ میرا مطلب تھا کہ آپ نے تو میری اپالوجی قبول ہی نہیں کی تھی، تو پھر آپ کا ایسا بیہیویئر مجھے کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہا۔ نداہل اپنی گود میں رکھے بیگ کو گھورتی بہت کنفیوزڈ سی حالت میں تقی سے پوچھ رہی تھی۔ تقی اس کے سوال پر مسکرایا اور تھوڑا خجل بھی ہوا۔ وہ ایکچولی نداہل، میں نے ریئلائز کیا ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی برا پیش آیا تھا تم سے۔ اپالوجی کی ضرورت تمہیں نہیں، مجھے ہے۔ ارے نہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا بول کر پلیز مجھے شرمندہ نہ کریں، میری غلطی تھی اور میں اس کے لیے آپ سے دوبارہ معافی مانگتی ہوں، نداہل نے ندامت بھرے لہجے میں کہا۔ نداہل، چھوڑ دو اس بات کو، یقین مانو اب تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو ہوا سو ہوا، وہ سب بھلا دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ثابت ہوگا۔ میں بھی سب کچھ بھلانے کی کوشش کروں گا، تقی نے عجیب سے لہجے میں کہا، جیسے وہ اپنے دل کی بغاوتیں چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ نداہل کی تو خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ تقی کی باتوں کا مطلب تھا کہ وہ اسے معاف کر چکا ہے، وہ اب ناراض بھی نہیں تھا۔ نداہل کے دل سے تو جیسے کوئی بہت ہی بھاری بوجھ اتر گیا تھا۔ تھینکس اے لاٹ تقی بھائی، تھینک یو سو مچ۔
آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنی بڑی ٹینشن میرے سر سے دور کر دی۔ نداہل نے چہکتے ہوئے کہا، تمہیں تھینکس بولنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ میرا فرض بنتا تھا کہ اگر تم نے کوئی غلط بات کر بھی دی تھی تو تمہیں سمجھانا چاہیے تھا۔ اینڈ آئی نو کہ تم خود کبھی بھی ایسی جرات نہ کرتی۔ آئی گیس تمہیں کسی نے ضرور مس گائیڈ کیا ہوگا، لیکن اب چھوڑو ان باتوں کو۔ تقی کا لب و لہجہ بہت مسٹیریس سا تھا۔ نداہل کو تقی میں ایک الگ قسم کی انجانی سی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی، پر ابھی وہ یہ سب سوچ کر اپنا دماغ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، ابھی تو وہ اسے سیلیبریٹ کرنا تھا۔ تقی اس سے راضی ہو گیا تھا، یہ بات اس کی خوشی کو بڑھا گئی تھی۔ وہ لوگ یونیورسٹی پہنچ چکے تھے۔ تقی اپنی کار پارک کر کے کار سے باہر نکلا تو ملک عمیر جیسے اس کے اور نداہل کے انتظار میں ہی اپنی جیپ سے پشت ٹکائے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر تقی کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ آج سے پہلے تو اس نے اس وقت یعنی اتنی صبح اس عمیر کو یونیورسٹی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، پر برا ہو اس قسمت کا، وہ تو جیسے اس کا دل جلانے کو دونوں ہاتھوں سے استقبال کیے کھڑا تھا۔ ارے تقی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ بندہ سلام دعائیں کر لیتا ہے۔ عمیر نے بڑی عیاری سے ان کا راستہ روکا۔ تقی کو مجبوراً رکنا پڑا۔ خیر ہے، آج آپ یہاں کیسے؟ تقی نے بظاہر خوش مزاجی اور تحمل سے پوچھا، لیکن اندر سے وہ بری طرح کھول رہا تھا۔ ہاں، وہ بس میں ارسلان کو ڈراپ کرنے آیا تھا۔ عمیر نے اپنے چھوٹے بھائی کا نام لیتے ہوئے سادگی سے جواب دیا۔ عمیر کی شوق بھری نظریں مسلسل نداہل کے حسین چہرے کا محاصرہ کیے ہوئی تھیں، اور یہ بات تقی کو ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ مٹھیاں بھینچے غصہ ضبط کیے عمیر کو گھور رہا تھا، پر وہ بھی کوئی اونچے لیول کا ڈھیٹ تھا۔ تقی کی گھوریوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، الٹا عمیر تقی کو چھوڑ کر نداہل سے باتوں میں مشغول ہو گیا۔ نداہل تقی کے ایکسپریشنز دیکھ رہی تھی اور وہ بھی عمیر سے جان چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، پر عمیر کی سحر انگیز شخصیت، اس کی باتیں نداہل کو اس کی طرف راغب کر رہی تھیں، اور وہ چاہ کر بھی اس کے ساتھ سلسلہ کلام توڑ نہیں پائی۔ تقی کا تو آج سارا موڈ ہی خراب ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کی اچھی خاصی ٹھنڈی طبیعت کو آگ بگولا کر گیا تھا۔ وہ اتنا سینسیٹیو نہیں تھا، نہ ہونا چاہتا تھا، مگر پھر بھی وہ نداہل کے کیس میں حد سے زیادہ حساس ہو رہا تھا، اور یہ اس کے لیے بالکل کوئی خوش آئندہ بات نہیں تھی۔ وہ اپنی اس محبت سے جتنا دور بھاگنا چاہ رہا تھا، وہ اتنا ہی اسے اپنے بس میں کر رہی تھی۔ تقی سارا دن گھر میں خاموش خاموش سا رہا، کسی بھی کام میں دلچسپی نہیں لے پا رہا تھا۔ آمنہ نے کئی بار پوچھا بھی، مگر وہ ٹال گیا۔ تقی کے والدین کو بھی اس کا بدلہ الجھا اور پریشان رویہ تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ انہوں نے بھی کئی بار پوچھا، مگر تقی نے یہاں بھی بات کھول کر دی۔ اب وہ کیا بتاتا کہ وہ کس مشکل سے دوچار ہے؟ دل کی ڈوبتی حالت اس کے بس سے باہر ہوتی جا رہی تھی، اور خود کو لاکھ روکنے کے باوجود بھی دل تھا کہ محبت کی شدتوں میں اضافہ ہی کرتا گیا۔ اس کے دونوں چھوٹے بھائی بھی اس کی اس عجیب کنڈیشن کو لے کر متجسس تھے۔ وہ سب کے لاکھ پوچھنے پر بھی اپنی حالت سے مکرتا گیا۔ وہ ان میں سے کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ اسے تو اپنے آپ سے ہی شرم آنے لگی تھی۔ اپنے آپ سے 14 سال عمر میں چھوٹی لڑکی سے محبت اس کے لیے باعث شرمندگی تھا، پر وہ کیا کرتا؟ محبت بھلا کب عمروں کا لحاظ کرتی ہے؟ محبت کو بھلا کیا پرواہ کہ تقی بیوی بچوں والا 34 سالہ مرد ہے، اور نداہل صرف 19 سال کی نازک سی لڑکی جو دیکھنے میں تو تقریباً بچی ہی لگتی ہے۔ تقی کا دل بری طرح ڈوب رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اپنی اتنی پیاری سی فیملی کے ہوتے ہوئے کسی اور کے عشق میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کے لیے سکون کا سانس لینا محال ہو گیا تھا۔ وہ سب سے نظریں بچائے چھت پر گیا۔ رات کا وقت تھا اور موسم کی خوشگواری کے باعث بہت مزے کی ہوا چل رہی تھی۔ یہاں آنے سے تقی کی طبیعت پر کافی اچھا اثر پڑا تھا۔ وہ وہیں اپنے موبائل میں سانگ سیٹ کر کے
کانوں میں ہینڈ فری لگائے اس سے لطف اندوز ہونے لگا۔ اس نے موبائل اپنی جینز کی پاکٹ میں ڈالا۔ ہینڈ فری کی وائر لمبی ہونے کی وجہ سے اسے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ اب وہ سانگ کے لیرکس پر سارا دھیان لگائے بڑے انہماک کے ساتھ گانا سننے میں مصروف تھا۔ ساتھ میں اس کی چہل قدمی بھی جاری تھی اور سگریٹ کا تو وہ ویسے ہی شوقین تھا، سو اس نے اس کا اہتمام بھی ضروری سمجھا۔ گانے کے بول اس کے دل و دماغ میں ایک عجیب سی سرشاری کھول رہے تھے۔ ہوپ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔